بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ مزمل کی ابتدائی آیتوں میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے، رات میں عبادت کیجئے مگر تھوڑا سا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیجئے یا اس پر کچھ زیادہ کر لیجئے، اور قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھیے، یعنی ٹہر ٹہر کے قرآن مجید کو پڑھیے، جلدی جلدی قرآن مجید نہ پڑھیے۔ یقیناً ہم عنقریب آپ پر ایک بہت بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ ابتدائی دور اسلام میں یہ آیتیں تھیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبی بنایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی، اور اسی طرح ابھی کلام کو نازل کرنا تھا۔ قرآن مجید کو دھیرے دھیرے بتدریج اللہ رب العالمین 23 سال کے عرصے تک قرآن مجید کا نزول فرمانا تھا اللہ کو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا آپ کو مضبوط ہونا ہے، اس لیے کہ عنقریب ہم آپ پر اللہ کا کلام نازل کرنے والے ہیں جو کہ وزنی ہے، بھاری ہے، اور وہ کلام معمولی نہیں ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی۔ چنانچہ کل کی آیتوں میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہاں پر تہجد کی بات کہی گئی ہے، رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے، پوری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ اب آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین رات کی نماز کی حکمت بیان کر رہے ہیں۔ رات میں تہجد پڑھنے کی حکمت کیا ہے، کیوں کر رات میں عبادت کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمتوں کو آگے کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، یقیناً رات کا اٹھنا یہ نفس کو کچلنے میں زیادہ مؤثر ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات کو زیادہ درست کرنے والا، بات کو زیادہ صحیح کرنے والا ہے، زیادہ درست کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، ناشئۃ اللیل کے معنی آتے ہیں، جیسا کہ اما سی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سو کر کے اٹھنا اور عبادت کرنا، اسے ناشئۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر سونا، پھر اس کے بعد اٹھ کر کے نماز پڑھنا، یہ ناشئۃ اللیل ہے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک جو کوئی بھی عبادت ہو وہ عبادت ناشئۃ اللیل میں شمار ہے۔ سو کر اٹھنا یہ ان کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ بہر صورت الگ الگ اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے اقوال بیان کیے گئے ہیں ناشئۃ اللیل کے۔ بہر صورت یہاں پر اللہ نے جو کہا ہے رات کا اٹھنا، اس سے مراد یہی ہو سکتا ہے جیسا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر سونا، پھر اس کے بعد اٹھ کر کے نماز پڑھنا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور صحابہ کا بھی یہ معمول تھا، تابعین و تبع تابعین اور علماء و اسلاف کا بھی یہ معمول رہا ہے، صوفیہ کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جاتے ہیں، پھر بعد میں فجر کے وقت اٹھ جاتے ہیں، اس سے پہلے اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد وتر پڑھ کر کے وہ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ معمول رہا ہے، یہ ہمارے علماء کا، ہمارے اسلاف کا اور ہمارے بڑوں کا، علماء کرام کا، ائمہ کا یہی اسلاف چلتا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے، سب سے پہلی حکمت بیان کر رہا ہے، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، یقیناً رات کا اٹھنا، ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا، یہ نفس کو کچلنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ وطئن کے معنی آتے ہیں کہ روندنا، کچلنا، جس کو اپنے پیروں سے روند دیا جاتا ہے اسے عربی میں وطیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چنانچہ اللہ نے یہاں پر وطئن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ معنی مراد کیے تو آیت کا ترجمہ یہ ہوگا
کہ نفس کو کچلنے میں، نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں، وہ اس کی جو بہت ساری آس ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہیں، رات میں اگر اٹھ کر کے عبادت کیا جائے تو یہ نفس کے اندر کی خواہشات کو یہ کچل دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے اٹھنا اور عبادت کرنا یہ نفس کی خواہشات کو، دنیا کی چاہت کو دل سے ختم کر دیتا ہے، وہ کچل کر کے اسے روند دیتا ہے۔ یہ ترجمہ اس کا کیا جائے گا۔ دوسری قرات آیت کی یہ ہے کہ وطاء و اقوم قیل، اشد وطاء بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ بھی ایک قرات قرآن مجید کی ہے کہ اشد وطاء بھی پڑھا گیا ہے۔ تو وطاء کے معنی ہوتے ہیں موافق ہونا، ایک دوسرے کے برابر ہونا۔ چنانچہ علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ رات میں اٹھ کر کے عبادت کرنے سے کان دل کے موافق ہو جاتا ہے، یعنی جو دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں تو کان کے اندر اور اس کے اندر دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اور رات میں اٹھ کر قرآن مجید پڑھنے سے دل جو غور و فکر کرے گا، کان اس کی طرف پوری توجہ لگا کر کے سنے گا، کیونکہ رات کے وقت میں کان اور دل دونوں موافق ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آیت کا دوسرا ترجمہ یہی ہو جائے گا تاکہ یہ رات کا اٹھنا یہ دل کو اور کان کو موافق بناتا ہے۔ یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کیونکہ وطاء کی قرات بھی قرآن مجید کے پڑھنے کی ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے، دوسری حکمت بیان کرتا ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات کو زیادہ صحیح اور درست کرنے والا، یعنی قرآن مجید اگر رات میں پڑھا جائے، اٹھ کر کے سو کر اٹھ کر کے نماز کے اندر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو قرآن مجید صحیح طور پر اور درست طور پر ادا ہونے لگتا ہے، اس کے الفاظ صحیح ہوتے ہیں اور اس کا پڑھنا صحیح ہوتا ہے، کیونکہ دن کے اندر جو دن کی روشنی کے اندر بہت ساری مخلوقات کی آوازیں ہوتی ہیں، کام کے مشاغل ہوتے ہیں، چیزوں کی آوازیں آتی ہیں جس کی بنا پر یکسوئی نہیں پائی جاتی ہے، اور رات میں اٹھ کر کے عبادت کرنے سے یکسوئی پائی جاتی ہے، دیگر آوازیں پورے ختم ہو جاتی ہیں، بالکل اللہ رب العالمین کائنات کو خاموش کر دیتا ہے، جس کی تنہائی میں جو اللہ کی عبادت کیا جائے، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے نماز پڑھا جائے تو یہ زیادہ اچھا قرآن مجید نکالتا ہے، اور ایک درد سے خوش الحانی کے ساتھ محبت کے اندر قرآن کی آیتوں میں ڈوب کر کے وہ عبادت کرنے لگتا ہے۔ یہی بات یہاں پر بتائی گئی، دو حکمتیں بیان کی گئی اس ایک آیت میں۔ ایک ہے نفس کی خواہشات کو کچل دیتا ہے رات کا اٹھنا، اور اسی طرح دوسری حکمت یہ بیان کی کہ زبان سے صحیح قول نکلتا ہے، درست قول نکلتا ہے، قرآن مجید بالکل صحیح اور تدبر اور غور و فکر کرتے ہوئے معانی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے قرآن مجید نکلتا ہے، دوسری حکمت ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ کہتا ہے، إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اے نبی جی یقیناً آپ کے لیے دن میں بہت بڑا کام ہوتا ہے، آپ کو دن میں بہت زیادہ شغل ہوتا ہے، کام ہوتا ہے۔ سبحن کے معنی آتے ہیں چلنا پھرنا گھومنا، اسی لیے عربی میں سباحہ کہا جاتا ہے تیراکی کو، تیرنے کو، جو پانی میں تیرتے ہیں عربی میں اسے سباحہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ پانی میں انسان گھومتا ہے پھرتا ہے تیرتے ہوئے، اسی لیے اسے سباحہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ نے سبحن کا معنی استعمال کیا تو اس کا معنی ڈکشنری کے اندر یہ الجری والدوران، چلنا پھرنا اور گھومنا، اس کے لیے سبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سین سے، صاد سے نہیں، سین سے۔ تو چنانچہ اللہ نے یہاں پر کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کے لیے دن میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے، چلنا پھرنا ہوتا ہے اور آپ کو گھومنا ہوتا ہے، مطلب دین کی خدمات کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، کسی یتیم کی مدد کر رہے ہیں، کسی فقیر کو دیکھ رہے ہیں، کسی ضرورت مند کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح دینی خدمات دوسری طور پر تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، یقیناً یہ دن میں ہوتا ہے کیونکہ دن میں ساری مخلوق جاگی رہتی ہے اور اللہ کی مخلوق انسان کو یہ پیغام پہنچانے کا کام ہوتا ہے، جس کی بنا پر آپ کو بہت بڑی مشغولیت ہوتی ہے، مصروفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر تیسری حکمت یہ بتائی رات میں اٹھنے کی، دن میں آپ کو دیگر کام بہت سارا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ عبادت جس طرح کے یکسو ہو کر کے کرنا ہے ویسی عبادت نہیں کر پاتے دن میں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کی عبادت بھی یکسو ہو کر ہی کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں برابر عبادت نہیں کرتے، یہ مطلب نہیں ہے،
کیونکہ دن میں بہت ساری کام دوسرے ہوتے ہیں اور رات میں کام نہیں ہوتے، اسی لیے اٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ یہ تہجد کی تیسری حکمت اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر 3 حکمتیں بیان کیا اللہ رب العالمین نے تہجد کے بارے میں کہ یہ 3 حکمتیں ہیں تہجد کی نماز کی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، نہیں، وہاں پر یعنی گزشتہ کل آخر کی آیت جو کہا گیا تھا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے کہ قرآن کا نزول جس پر ہوا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، وہ آیت خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور آج کی جو آیتیں آئیں جن میں یہ حکمتیں بیان کی گئی، یہ امت کا ہر آدمی اس سے مراد ہے، ہر مرد اور ہر خاتون اس سے مراد ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد کرنے سے یہ تینوں حکمتیں اس کے لیے ہو سکتی ہیں جو کہ یہاں پر بیان کی گئی۔ تو معلوم ہوا ساری امت کے لیے یہ خطاب ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اے نبی جی آپ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیجئے، یعنی دن میں ایسا نہ ہو کہ دن میں آپ دیگر اور کام کرتے ہی جا رہے، نہیں، دن میں ہو یا رات میں ہو اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہی کہا گیا ہے تجارت کے وقت، اٹھک بیٹھک کے وقت، سوتے وقت، کھاتے وقت، پیتے وقت اللہ رب العالمین کا نام ایک مسلمان لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر کہا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کا نام کا ذکر کیجیے۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، یہاں پر اللہ نے کہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ نہیں کہا، اپنے پروردگار کا ذکر کیجیے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیجیے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ 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 یہ اللہ کا نام ہے، اللہ 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 کہہ کر بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ صرف اگر آدمی اللہ اللہ بولتے ہوئے ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس میں کوئی نہیں۔ جیسے کہ بعض علماء اکرام کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کہنا یہ بدعت ہے، حالانکہ اس آیت میں ایسا نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس آیت سے اسم ربک اللہ نے کہا ہے، تیرے پروردگار کے نام کے ساتھ ذکر کرو۔ چنانچہ اللہ کا نام لینا یہ کوئی غلط نہیں ہے، اللہ کے نام کے ساتھ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اس کے علاوہ جتنے سارے اذکار احادیث سے موجود ہیں معلوم ہوتے ہیں، یہ سارے اللہ کے اذکار ہم لوگوں کو کرنی چاہیے۔ آگے اللہ کہتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اسی کی طرف مخلوقات سے کٹ کر کے متوجہ ہو جائیے، مخلوقات سے، لوگوں سے کٹ کر کے، الگ ہو کر کے اللہ کی طرف آپ متوجہ ہو جائیے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں سورتوں میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے، جیسا کہ حدیث ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا شادی بیاہ نہ کرنا، لوگوں سے ملنسار نہیں رہنا، ان کھانا پینے کو ترک کر دینا، زندگی کے عیش کو، عشرت کو، اور اسی طرح ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے جنگل بیابان میں جا کر الگ سے جا کر عبادت کرنا، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اور تبتل یہاں پر کہا گیا ہے، تبتل کا مطلب یہ ہے کہ شادی کر کے اولاد کا خیال رکھتے ہوئے، بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہوئے، والدین کا خیال رکھتے ہوئے، دنیا کے کام بھی کرتے ہوئے اللہ کی طرف یکسو ہو کر عبادت کرنے کو تبتل کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہاں پر کہا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ مخلوقات سے الگ ہو کر کے اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ مطلب یہ ہے کہ پورا کام مخلوقات میں نہیں بلکہ مخلوقات سے ہٹا کر کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگائیے، جس کی طرف ہم کو متوجہ ہونا ہے، وہی ذات ہے جس کی طرف متوجہ ہوا جا سکتا ہے۔ چنانچہ رات میں اٹھ کر کے اگر اللہ کی عبادت یکسوئی میں کر رہے ہیں، مخلوقات سے الگ ہو کر کے، نیند کو چھوڑ کر کے، تو یہ اچھا ہے، یہ برا نہیں ہے، اس کو رہبانیت نہیں کہتے بلکہ یہ تبتل ہے، اور تبتل کی اسلام میں اجازت ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ 3 آیتوں کے ذریعے آپ حضرات کو رات میں اٹھ کر کے عبادت کرنے کی جو حکمتیں ہو سکتی ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر وہ حکمت بیان کیا۔ اور اسی طرح ایک آیت میں آیا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا نام لے کر کے ذکر کرنا چاہیے۔
لہذا جیسا کہ ہم مسلمان اپنے چھوٹے بچوں کو بچپن ہی سے سکھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سوتے وقت، اٹھنے کے بعد، اور اسی طرح اٹھتے بیٹھتے وقت، اوپر چڑھتے وقت، نیچے اترتے وقت، یہ سارے اذکار ہیں میرے بھائیوں جو کہ مسلمان اپنے بچوں وغیرہ کو سکھاتے ہیں، اور اسی کا حکم آیت میں دیا گیا ہے۔ نیز یہاں پر ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ کے نام کے ساتھ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اور ایک بات یہ بھی آئی آج کی آیت میں کہ تبتل اسلام میں جائز ہے، مطلب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے، یکسو ہو کر کے، مخلوقات سے الگ ہو کر کے عبادت کرنا جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رہبانیت ہے، رہبانیت کیونکہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پوری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ اتوار کے دن ہوگا۔